اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا کی، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اس کو تلاوت کرتے ہیں، وہ اس کو پڑھتے ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، یعنی خالی اس کا تلاوت کر کے الف لام میم کا ثواب حاصل نہیں کرتے، اس کا حق ادا کرنے سے کیا مراد ہے، اس کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان والے ہیں، یعنی جو لوگ اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اولئک یؤمنون بہ کے الفاظ سے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کتاب پر ایمان رکھنے والا ہے تو ایمان کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو پڑھے، سمجھے، عمل کرے اور پھر اس کی آگے دعوت دے، یہ ہے اس کا حق ادا کرنا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، اور جو یہ حق ادا نہیں کرتا، جو اس کا انکاری ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو وہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارہ پانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتیہ، میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، وہ جو میں نے تمہیں عطا کی، وانی فضلتکم، اور بے شک میں نے فضیلت بخشی تمہیں، علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ بنی اسرائیل کی فضیلت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ جتنے انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، اس ایک نسل میں، اس ایک خاص علاقے میں، اتنے انبیاء کی ہی اور جگہ پہ نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو فضیلت بخشی، لیکن فضیلت کی وجہ سے رویہ کیا اپنایا؟ جواباً انہوں نے اس فضیلت کو استعمال کیسے کیا؟ اس فضیلت کا انہوں نے فائدہ یہ اٹھایا کہ وہ صرف اس فضیلت کے چکر میں رہ گئے کہ ہم افضل ہیں، ہمیں دنیا پر فضیلت حاصل ہے، لہٰذا ہم تو بخشے ہیں۔ وہ اس فضیلت کا مفہوم یہ لے گئے، حالانکہ فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر خصوصی فضل کر کے بہت سارے انبیاء بھیجے، ان پر شریعت بھیجی، تو ان کو چاہیے کیا تھا کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ نے اس شریعت پر بنوان عمل کر کے فضیلت کو اپنایا، اس فضیلت کا حق ادا کیا، یہی حق ادا کرنا چاہیے تھا۔ آج بھی ہم یہود و نصارہ کی اس فضیلت کو سامنے رکھ کے اسی رویے کو اپنے اندر اپنایا ہوا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی امت ہیں، لہٰذا ہم افضل ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، لہٰذا ہم بھی افضل امت ہیں۔ اور افضل امت کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ ہمیں کسی قسم کا کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمیں بخشا لے گی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں واضح کر دی کہ جو فضیلت کا مفہوم تم لے رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈر جاؤ، یومن، اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی شخص کسی دوسرے کو فائدہ نہیں دے گا، شیئن، کچھ بھی، کوئی شخص کسی دوسرے کو کچھ فائدہ نہیں دے سکے گا، ولا یقبل منہا، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ،
یہ فضیلت کی وضاحت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ یہ مت سمجھو کہ قیامت کے دن اسی فضیلت کی بنیاد پہ تم آگے نکل جاؤ گے، نہیں، ولا تنفعها شفاعت، اور نہ اس کو کسی کی سفارش فائدہ دے گی، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کی کسی طرح سے مدد کی جا سکے گی۔ سفارش کے لیے، سفارش کے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے امت محمدیہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے زمرے میں غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ بنی اسرائیل اپنے اپنے نبی کے متعلق اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، جبکہ یہ بات ہم واضح طور پر سمجھ چکے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے ہاں سب لوگ پیش ہوں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سفارش کریں گے جو اس پوری لڑی کے باپ ہیں، جد الانبیاء ہیں، بنی اسرائیل کے بھی اور امت محمدیہ کا بھی آخری سلسلہ وہاں پہ جا کے جڑتا ہے، اور مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ سمجھتے تھے ان کا تعلق بھی اسی ذات کے ساتھ ہے۔ وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ایک سفارش پیش کریں گے، کیا ہے؟ اپنے باپ کے لیے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کی سفارش اپنے باپ کو کافی ہو جائے گی، فائدہ دے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں ہے کہ سفارش نہیں کر پائیں گے، سفارش کریں گے، لیکن وہ سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ سفارش کس کی ہے؟ جد الانبیاء کی۔ اس ذات سے یہودی اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، عیسائی اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، مشرکین مکہ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں، مسلمان امت محمدیہ کے لوگ اپنے آپ کو جوڑتے ہیں۔ وہ سفارش کریں گے اور وہ سفارش قبول نہیں ہوگی، وہ سفارش فائدہ نہیں دے گی۔ سفارش کس کو فائدہ دے گی؟ بعض ہمارے ہاں یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ جی میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، چونکہ حافظ نے 10 لوگوں کی سفارش کرنی ہے اس لیے ہمارا تو ٹکٹ لگ گیا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، وہ 10 لوگوں کی سفارش کرے گا کیونکہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، لیکن یہ اللہ نے وعدہ نہیں کر رکھا کہ اس کی سفارش کس کے حق میں قبول ہونی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے اس کی سفارش فائدہ نہ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سفارش اپنے والد کے حق میں فائدہ نہیں دے رہی، آپ کے بیٹے کی سفارش آپ کے حق میں فائدہ دے گی؟ نہیں ہو سکتا۔ کس کو فائدہ دے گی؟ جو اللہ کے اتارے ہوئے اس دین، جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا۔ ہاں، بحیثیت انسان جو اس سے کمی کوتاہی ہو گئی ہوگی اس معاملے میں اس کو فائدہ ملے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، کئی ایک باتوں سے یا احکامات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، بس انہوں نے ان تمام احکامات کو پورا کیا۔ اب سیرت ابراہیم کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ایک ایک بات جو ہے وہ آزمائش ہے، ایک ایک حکم آزمائش ہے۔ ہر حکم ہمارے لیے اگر ہم اپنی زندگی پہ اس کو لاگو کریں تو ہم شاید زندگی میں وہ ایک حکم کی آزمائش سے نہ نکل سکیں، جن آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی بھری ہوئی ہے۔ آگ میں کودنا کہ چھوٹی آزمائش ہے، کفر کا انکار کرنا اور اس گھر میں پل کے جس میں کفر پل رہا ہے، کفر کے سامنے کھڑا ہونا، پھر اس کی پاداش میں آگ میں کودنا، اور پھر علاقہ بدر ہونا، بڑھاپے میں اولاد کا ملنا، اور پھر اس اولاد کو اپنی آنکھوں سے دور کر دینا، اور اس کے بعد جب اولاد سنبھل گئی تو اس کے گلے پہ چھری پھیرنا، کوئی ایک آزمائش ہے، کوئی ایک حکم ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان یہ سوچ ختم کر دے کہ میری ذات کچھ ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا لے تو پھر اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پھر اس کو کچھ مشکل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی غلامی میں لے لے۔ قال، فرمایا، انی جاعلک، بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں، للناس اماما، لوگوں کے لیے امام۔ لوگوں سے مراد کیا ہے؟ تمام دنیا کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کو دنیا کے تمام تر علاقوں کے لیے نبی بنایا گیا تھا۔ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء اپنے خاص علاقے، خاص بستی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں کسی ایک شہر کے اندر مختلف حصوں میں علیحدہ علیحدہ نبی بھی تھے، ایسے واقعات بھی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کرۂ ارض کے لیے نبی بنایا تھا۔ اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو پورے کرۂ ارض کے لیے نبی بنایا تھا، اور پھر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے کرۂ ارض کے لیے پیغمبر بنایا۔
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، قال، عرض کی، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے بھی، مراد کسی کو امامت کے رتبے پر فائز کریں، یہ اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، لا ینال عہدی، میرا وعدہ نہیں پہنچتا، الظالمین، ظالموں تک، جو آنے والے نبی کی عزت نہیں کرتے، اس کا احترام نہیں کرتے، اس کی بات کو نہیں مانتے، ایسی امت میں یہ وعدہ نہیں چل سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔